بھڑکاتے ہیں, دنگے بھڑکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر خوشی مناتے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائڈ بھی. عدالت چاہے جو بھی فیصلہ دے, جو ملک کے عوام کی جو ضمیر کی عدالت ہے اس میں تو آلریڈی یہ بات طے شدہ ہے کہ کن لوگوں نے یہاں اس ملک میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد فرقہ پرستی پھیلائی, نفرت پھیلائی. آگ جب لگتی ہے تو ہندو مسلم نہیں دیکھتی, سب کو جلاتی ہے. اس فیصلے کے بارے میں ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ ابھی ایشو کیا ہے اور اس میں ہم نے یہی بات کہی ہے کہ اٹ از ویری ڈس اپوائنٹنگ, بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ججمنٹ ہے. اور یہ جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے, جسٹس ڈینائڈ بھی ہے کہ ایک تو بہت لمبے پیریڈ کے بعد 28 سال کے بعد, اس کے ویٹ کے بعد, انتظار کے بعد یہ ججمنٹ آیا ہے. اور جو ججمنٹ آیا ہے وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے اور جو بالکل کلیئر ایویڈنسز ہیں اور سارے ملک نے بلکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, ٹیلی ویژن چینلز پر اور اسپیچز سنی ہیں, ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کورٹ نے جس طرح ایکوٹ کیا ہے سارے ایکیوزڈ کو, تو یہ بہت ہی حیران کن بھی ہے, سرپرائزنگ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی اور پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ہائر کورٹ میں لے کر جائے اور اس چیز کو انشور کرے کہ جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رول آف دی لا کو وائلیٹ کیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. سر یہ 1993 کا کیس ہے اور ٹھیک 7 دن کے بعد یہ جو کیس ہے وہ کورٹ کو دے دیا گیا تھا. 28 سال کے بعد اس کا ورڈکٹ آیا ہے اور اس بیچ کافی سارے لوگوں کی موتیں بھی ہو گئی, جس میں سے اب صرف 32 جو مطلب 32 لوگ ہی بچے ہیں اس کیس کے جو مین گنہگار تھے. تو آپ کیا کہیں گے اتنے سال کے بعد بھی جو کیا نیائے ملا؟ جی وہی میں نے کہا کہ اسی لیے جو پہلی بات میں نے کہی ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائڈ بھی ہے. جسٹس ڈیلیڈ اٹ سیلف جسٹس ڈینائڈ سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں تو پہلے ڈیلے بھی کیا گیا اور اس کے بعد بھی جو بات آ رہی ہے اور جو ججمنٹ آ رہا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے. آج اسدالدین اویسی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ اسے بلیک ڈے مانا جائے. بہرحال خیر وہ تو ان کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کیس کو ہائر کورٹس میں جانا چاہیے اور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں دوبارہ سارے ایویڈنسز کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور جو اکیوزڈ ہیں ان کے خلاف سزا ملنی چاہیے. عدالت چاہے جو بھی فیصلہ دے, جو ملک کے عوام کی جو ضمیر کی عدالت ہے اس میں تو آلریڈی یہ بات طے شدہ ہے کہ کن لوگوں نے یہاں اس ملک میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد فرقہ پرستی پھیلائی, نفرت پھیلائی, مختلف فرقوں کے درمیان دوریاں پیدا کی اور اس ملک کو جو یہاں پہ صدیوں سے لوگ مل جل کر رہتے تھے وہاں نفرتوں کا بازار گرم کیا. تو تاریخ گواہ ہے, تاریخ کا ججمنٹ موجود ہے, ملک کے عوام کا ججمنٹ موجود ہے, تو یہ تو ریکارڈ پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو ہائر کورٹ میں اس کیس کو لے کر جانا چاہیے. اور جو بھی دوشی ہیں آج جب فیصلہ ان کے فیور میں آیا تو وہ جشن منا رہے ہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کی پالیٹکس تو اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے, وہ سب ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں کہ وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں, دنگے بھڑکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر خوشی مناتے ہیں. تو وہ تو منائیں گے, لیکن جو ملک کے انصاف پسند لوگ ہیں یقیناً ان کو بہت دکھ ہوا ہوگا اور وہ سب یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس کیس کو اگلے کورٹس میں جانا چاہیے. ٹھیک. حالانکہ اس سے پہلے جو سنوائی ہوئی اس میں یہ کہا گیا تھا یہ لوگ گلٹی پائے گئے ہیں, تو یہ جو ججمنٹ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے اپنے بیان میں یہی بات کہی ہے کہ یہ ججمنٹ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے اور جو کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں جس پر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کورٹس میں اور اس کے علاوہ پورے ملک کے عوام کے سامنے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں آتی رہی ہیں, اور یہ جو کرائم ہے وہ کوئی ڈھکے چھپے کیا گیا کرائم نہیں ہے کہ جس میں ایک سے زائد اوپینین ہو سکتے ہیں. یہ دن دھاڑے میڈیا گلیر میں ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے, سارے ملک کے سامنے کی جانے والی حرکت ہے. تو کس کی کیا اسپیچز رہی ہیں وہاں اس دن, کس کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, کون کیا کرتا رہا ہے, یہ سب ساری دنیا جانتی ہے. تو اتنے کلیئر فیکٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے جس طرح ججمنٹ دیا گیا ہے وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے اور یقیناً
رول آف دی لا کا رسپیکٹ کرنا اور اس کو سیف گارڈ کرانا سب سے زیادہ کورٹس کی ذمہ داری ہے. اگر کورٹس ہی اس طرح کا ججمنٹ دیتے رہیں گے تو اس سے ہمارے ملک میں جو رول آف دی لا کی سچویشن ہے اس کے لیے ایک سیریس تھریٹ یہ چیز بن جائے گی. تو اس لیے اس فیصلے کو ہم نے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ قرار دیا ہے. یہ جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائڈ بھی ہے. اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا چاہیے اور ہائر کورٹس میں سے لے کر جانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب لوور کورٹ نے فیصلہ لے کر انہیں بری کر دیا گیا تو کیا یہ امید ہم کر سکتے ہیں ہائر کورٹ بھی جو ہے ان کو گلٹی پائے گی یا اس پہ ان کے خلاف کچھ ایکشن لے گی؟ یہ امید کی بات نہیں ہے. اصل تو ظاہر ہے کہ یہ ہائر کورٹس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہائر کورٹس بنی ہے کہ اگر اتنے سیریس کرائم کو جس کا جو نقصان ہے اسے پورے ملک میں بھگتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں نفرتیں, کمیونلزم, فرقہ پرستی پھیلی ہے اور سپریم کورٹ کے اور دیگر کورٹس کے کلیئر گائیڈ لائنس کو اوپنلی برسر عام چیلنج کر کے وائلیٹ کیا گیا ہے, ایسے کرائمز کو اگر کورٹس اوور لک کرتے رہیں اور جو ایکیوزڈ ہیں ان کو ایکوٹ کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ رول آف دی لا کے لیے بہت ہی سیریس تھریٹ ہے. اس لیے رسپانسبلٹی ہے ہائر کورٹس کی کہ وہ ایویڈنس کی بنیاد پر ججمنٹ دیں اور جو لوگ اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو سزا دلائیں. کیا مسلمان اس ججمنٹ کے بعد یہ سمجھیں کہ آنے والا جو دن ہوگا مسلمانوں کے لیے وہ زیادہ تکلیف سے ہوگا, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ اب جو ہے بنارس کی کیا مطلع کی عیدگاہ ہے, اس کے بارے میں انہوں نے سلطان ریز کرنا شروع کر دیا ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قانون موجود ہے ہمارے ملک میں, اور اس قانون کے ذریعے جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے 1993 کا, اس کے ذریعے ملک کی تمام عبادت گاہوں کو پروٹیکشن فراہم کیا گیا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی اور تمام ایجنسیز کی اسٹیٹ کے کہ وہ اس قانون کے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں اور جو لوگ بھی اس کے خلاف بیانات وغیرہ دے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے, مسلمانوں کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. عدالت کے سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں, جو جوڈیشل ایفرٹس ہو سکتے ہیں, وہ بھی جاری رکھنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ملک کے عوام کے ضمیر پر دستک دینا چاہیے, ان کو سارے حقائق بتانا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کے جذباتی ایشوز اٹھانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا, فرقہ پرستی پھیلانا, نفرت پھیلانا, یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. یہ صرف اس ملک کے مائنورٹیز یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے, بلکہ پورے ملک کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. آگ جب لگتی ہے تو ہندو مسلم نہیں دیکھتی, سب کو جلاتی ہے. فرقہ پرستی, نفرت, یہ بھی ایک طرح کی آگ ہے. تو یہ بات ملک کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلمان ہر حالت میں پازیٹیو ایفرٹس میں, کوششوں میں یقین رکھتے ہیں, انہیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے.